سنت شبیری ادا کر رہا ہے۔ کیا بات ہے، بابا بابا بابا، ہائے ہائے ہائے، مولا قربانیوں کو قبول کر دے۔ ایک لائن میں نہ جانے کتنے بچوں کی لاشیں، ایک اللہ کے گھر کو بچانے کی۔ بلڈنگیں ٹوٹ گئی، ٹوٹنے دو، جوان مر گئے، مرنے دو، بچے شہید ہو گئے، ہونے دو، بیویاں بیوہ ہو گئی، ہونے دو، دکانوں کو لوٹ لیا گیا، لوٹنے دو۔ نہ ہمیں دولت کی ضرورت ہے، نہ ہمیں مال کی ضرورت، بلکہ فلسطینیوں نے کہا تھا کہ ہر حال میں ہم مسجد اقصی کو بچا کے رہیں۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ وہ ڈٹے ہیں کہ نہیں بولو؟ قریب قریب 5 مہینہ 6 مہینے سے لڑائی ہو رہی ہے، ڈٹے ہیں کہ نہیں؟ اور تم جلسے میں نہیں ڈٹ سکتے ایک رات؟ افسوس نہیں ہوگا؟ اب پھر کہو گے مزہ نہیں آیا۔ جلسے مزے کے لیے کیا؟ جلسے مزے کے لیے نہیں، یہ جلسہ تربیت گاہ ہے، جلسہ سیکھنے اور سکھانے کی جگہ ہے، جلسہ امت کا گنبد خضرا سے رشتہ جوڑنے کے لیے ہے، مزے کے لیے نہیں۔ اور پھر مدرسے کے جلسے کتنے قیمتی ہوتے پتہ ہے؟ آپ نے زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، عطیات کی صورت میں، فطرے کی صورت میں 10 روپیہ 20 روپیہ 100 50 500 1000 جو بھی سال بھر چندہ دیا نا، اب آپ سوچتے ہوں گے کہ مدرسے نے ہمیں کیا دیا ہے، تو آج نتیجہ دیکھنا ہے نا کہ آپ نے 100 روپیہ دیا، مدرسہ حافظ قرآن دے رہا ہے، آپ نے 200 روپیہ دیا، مدرسہ حافظ قرآن دے رہا ہے، آپ نے 500 روپیہ دیا، مدرسہ حافظ قرآن دے رہا ہے، آپ نے چند پیسے مدرسے کو دیے ہیں، مدرسہ ایک رہبر آپ کو دے رہا ہے، ایک رہنما آپ کو دے رہا ہے، ایک مقتدا آپ کو دے رہا ہے، ایک پیشوا آپ کو دے رہا ہے، اور وہ نتیجہ دیکھنے کا وقت سے آپ آگے جا رہے ہیں۔ اچھا یہ بولو، تقریر سنو گے؟ آپ تقریر سنو گے کہ پھر شہباز صاحب کو لا دیں؟ تقریر سنو گے آپ؟ اب سنو، ہم تقریر میں وقت خراب نہیں کرتے، ہم کام کی بات کرتے ہیں۔ اب کسی کو وہ بات اچھی لگے نہ لگے وہ جانے، اس کا کام، لیکن بات ہم کام کی کرتے ہیں۔ سن لیجیے، ہاں، نہ ہم لطیفہ سناتے ہیں، نہ چٹکلا سناتے ہیں، نہ ہنسائیں گے۔ ہاں، آج ہمارے جلسوں کا تقدس جو ختم ہو رہا ہے نا، بس آج کچھ جوکروں کو بھی بلا لیا جاتا ہے، جوکر ہنسا کھلا کے چلا گیا، یہ ہے جلسہ۔ جلسہ یہ نہیں ہے روز زیادہ ہنسو کم، سمجھ رہے ہیں؟ تو سنیں گے آپ، ذرا سنیں گے تو اگر درود شریف یاد ہے تو زور سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شعر سماعت کرو۔ میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے۔ کیا بات ہے، بابا بابا۔ میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، رسول کی ہے، رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے۔ کیا بات ہے، بابا بابا۔ رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے، اور بتا دو ان کو سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم۔ چند سالوں سے یہ ملک میں یہ آواز گونج رہی ہے، اے فلاں تم نکلو، اے فلاں تم نکلو، اے فلاں تم نکلو۔ کیا ہے تمہارا ملک میں، کیا ہے تمہارا بھارت میں؟ ان کے نام یہ پیغام کہ سنا دو ان کو، سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم۔ زمین خدا کی، حکومت میرے رسول کی ہے۔ زمین خدا کی، حکومت میرے رسول کی ہے، اور یہاں پہ اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں، یہاں پہ
اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں. منافقوں یہ عدالت میرے رسول کی ہے. واہ واہ واہ. منافقوں یہ عدالت میرے رسول کی ہے. 10 منٹ میری تقریر سنو, ٹھیک ہے؟ انسان دنیا میں 2 چیزوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. علماء بیٹھے ہیں, جنتی چہرے ہیں, ان کو دیکھ لو, ان سے دعائیں لیا کرو. انسان دنیا میں 2 چیزوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے, ایک مال اور ایک اولاد. تقریر ہمیشہ سنتے ہو, کبھی کبھی تقریر سمجھا کرو. کن چیزوں سے محبت کرتا ہے؟ 2 چیزوں سے. 2 چیزوں سے. ایک کیا ہے؟ مال, اور دوسری چیز اولاد. مال سے محبت کا حال یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک انسان کوشش کرتا ہے, شام سے لے کے صبح تک محنت کرتا ہے. نہ اسے برسات کی فکر ہوتی ہے, نہ اسے گرمی کا خیال آتا ہے, نہ اسے سردی کی فکر ہوتی ہے, بلکہ صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک پیسہ کمانے کے لیے محنت کرتا ہے. نہ بھوک کی شدت کا خیال ہے, نہ پیاس کی شدت کا خیال ہے, بس یہ خیال رکھتا ہے پیسے آ جائیں تاکہ میرا اچھا مکان ہو جائے, پیسے آ جائیں تاکہ اچھی گاڑی ہو جائے, پیسے آ جائیں تاکہ 1-2 کٹھے زمین خرید لو, پیسے آ جائیں تاکہ اس پیسے کے ذریعے کوئی کارخانہ بنا دو, پیسے آ جائیں تاکہ کوئی کوٹھی بنا دو. حالت یہ ہے پیسے سے محبت کرنے کا اور مال سے محبت کرنے کا معاملہ یہ ہے. ایک نمازی ہے, ظہر بھی پڑھتا ہے مسجد میں جا کر, عصر بھی پڑھتا ہے مسجد میں جا کر, عشاء بھی پڑھتا ہے مسجد میں جا کر, اور مغرب بھی پڑھتا ہے مسجد میں جا کر, لیکن فجر میں نہیں جاتا. سخت ٹھنڈی کا موسم ہے. امام صاحب پوچھتے, اے میاں تم 4 ٹائم تو مسجد میں آتے ہو, فجر پہ تو گھر ہی میں رہتے ہوگے, اس میں کیوں نہیں آتے؟ تو نمازی کہتا ہے, حضرت ٹھنڈی بہت ہے, جاڑا بہت ہے, کہاسے بہت ہے, تھرتھری اور کپکپاہٹ بہت ہے, الگ کتوں کا ڈر ہے, اس لیے ہم مسجد نہیں آتے ہیں, گھر ہی پڑھ لیتے ہیں. لیکن یہ بتاؤ مسلمانوں, اگر یہ اعلان ہو جائے کہ ٹھنڈی کے موسم میں رات کے 2 بجے اگر جو کشن گنج اسٹیشن کے پاس جائے گا اسے 50,000 روپے کا انعام دیا جائے گا, 1 لاکھ روپے انعام میں دیا جائے گا, بتا کوئی بچے گا اپنے گھر میں؟ بلکہ ہر آدمی جا کر انعام لینے کی کوشش کرے گا, اس لیے کہ جان رہا ہے مہینوں کمانے کے بعد بھی 50,000 نہیں ملے گا, مہینوں کمانے کے بعد بھی 1 لاکھ کا انکم نہیں ہوگا. یہاں تو صرف جانا ہے اور جا کے 50,000 لے آنا ہے, جانا ہے اور جانا ہے, جا کر 1 لاکھ روپیہ لے آنا ہے. اس وقت نہ ٹھنڈی لگے گی, نہ جاڑا لگے گا, نہ کہاسے کا خوف ہے, نہ کتے کا ڈر ہے, بلکہ وہ 2 بجے رات میں بھی جانے کو تیار ہے پیسے لینے کے لیے. دولت سے محبت کا حال یہ ہے, ایک انسان ایک بلڈنگ بناتا ہے, اس کے بعد اس کا دل بھرتا نہیں, دوسری بلڈنگ کے لیے کوشش کرتا ہے, دوسری بنا لیا, تیسری کی تمنا رہتی ہے, تیسری بنا لیا, چوتھے کی آرزو رہتی ہے, چوتھی بنا لیا, 5ویں کی آرزو رہتی ہے. اس کے بعد گاڑی کا نمبر آتا ہے, موٹر سائیکل پہ چلتا ہے, اب سوچتا ہے کہ پیسہ ہو جائے تو 4 چکا لے لو. ایک گاڑی خرید لیا چلنے کے لیے, لیکن صبر نہ ہوا, اب سوچتا ہے ایک گاڑی اور ہو جائے تو شادیوں میں, بیاہ کے موقع پر اور ایسے کاموں میں بھاڑے پہ چلاؤں گا, دولت بہت آئے گی, پیسہ بہت آئے گا. ایک گاڑی خریدا, دوسری بھی خرید لیا, دوسری کے بعد تیسری خریدا, تیسری کے بعد چوتھی خریدا, چوتھی کے بعد 5ویں خریدا. اب زمینوں کا نمبر آتا ہے, ایک پلاٹ خریدا ہے, دوسرے پلاٹ کی تمنا ہے, دوسرا پلاٹ خرید لیا, تیسرے چوتھے کی آرزو ہے, تیسرا چوتھا خرید لیا, 5ویں 6تھے کی آرزو ہے. جب اتنا بڑا امیر بن گیا, اب اس کا دعویٰ کیا ہے سن لو. وہ کہتا ہے یہ دولت ہماری ہے, یہ پیسہ ہمارا ہے, یہ بینک بیلنس ہمارا ہے, یہ روپیہ ہمارا ہے, یہ زمین ہماری ہے, یہ بلڈنگ ہماری ہے. یہی محبت اولاد سے. بیٹا لنگڑا بھی ہے پھر بھی ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہے, وہ کانا بھی ہے پھر بھی باپ کا راز دلارا ہے. انسان کہتا ہے یہ بیٹا ہمارا ہے, یہ بیٹی ہماری ہے. لیکن اے کشن گنج کے جیالو اور دیالو مسلمانوں, آؤ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں, اے قرآن تو بتاؤ, جس مال کو ہم نے اپنا مال کہا, جس اولاد کو ہم نے اپنی اولاد کہا, جس بیٹے کو اپنا بیٹا کہا, جس بیٹی کو اپنی بیٹی کہا, جس بلڈنگ کو ہم نے اپنی بلڈنگ کہا, اس مال کا معاملہ کیا ہے, اس اولاد کا معاملہ کیا ہے؟ تو
कुरान कहता है, अरे अल्लाह के बंदो, ये माल भी तुम्हारे लिए इम्तिहान है और ये औलाद भी तुम्हारे लिए इम्तिहान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।